اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 پڑھیں گے۔ وَإِذْ اور جب قُلْ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، لن ہرگز نہیں نصبرا ہم صبر کریں گے، علی اوپر طعام واحدن ایک کھانے پر، طعام کھانا واحدن ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فدعو پس دعا کر لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس چیز سے جو تم بتو اگاتی ہے الارض زمین، مما اس چیز سے جو تم بت الارض اگاتی ہے زمین، مم بقلیہا اس کی سبزی اپنی سبزی سے، مم بقلیہا اپنے ساگ سے اپنی سبزی سے، وکسائہا اور اپنی ککڑی سے، وفومیہا اور اپنی گندم سے، وعدسیہا اور اپنے مسور سے، وباسلیہا اور اپنے پیاز سے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو، الذی وہ چیز، ہوا ادنا وہ ناقص ہے، وہ ادنا ہے وہ ناقص ہے، بالذی بدلے اس چیز کے، ہوا خیرن وہ بہتر ہے، ہوا خیرن وہ بہتر ہے، بدلے اس چیز کے وہ بہتر ہے، اہبتو اتر جاؤ، مصرا شہر میں، فإنا پس تحقیق، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، سال تم مانگا تم نے، وضربت اور ماری گئی، علیہم اوپر ان کے، ذلت ذلت، والمسکنۃ اور فقیری، محتاجی مسکینی، وباؤ اور لوٹے وہ، بغضب ساتھ غصے کے، من اللہ اللہ سے، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ وہ کانوا تھے، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا، ویقتلون النبیین اور مار ڈالتے تھے نبیوں کو پیغمبروں کو، بغیر الحق نہ حق، ذالک یہ، بما اس واسطے، ساتھ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، یہ سب کچھ کیوں ہوا اس واسطے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ، یعتدون حد سے نکلے ہوئے، حد سے نکل جاتے، حد سے بڑے ہوئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، یعنی ہم ایک کھانا من اور سلوا، ایک تو کھانا نہیں تھا، من اور سلوا یعنی دو کھانے تھے، لیکن انہوں نے اسے ایک کھانا تصور کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو اس کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارا گزارا اس کھانے پر نہیں ہوتا، تو اپنے رب سے دعا مانگ ہمارے لیے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار جو ہے وہ نکالے۔ اصل میں یہ لوگ مصر میں رہ کے یہ چٹپٹی چیزیں کھانے کے عادی ہو گئے تھے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے، من و سلوا سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے زمینی کھانے کی فرمائش کی۔ انہیں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے، جس طرح چشموں سے، پتھروں سے چشمے نکل پڑے، جس طرح بادلوں کا ہم پہ سایہ ہو گیا، جس طرح من سلوا اتر آیا، موسیٰ علیہ السلام ہم مانگتے جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جاتے تھے، اس طرح من و سلوا کھا کر بھی ان کے جو تھے من بھر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم زمین کی پیداوار کھانا چاہتے ہیں، اپنے رب سے دعا کریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ کسی بھی شہر میں جاؤ، جا کے وہاں اگاؤ، کھیتی باڑی کرو، یہ زمین یہ چیزیں پیداوار اگائے گی تو کھاؤ پیو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نہیں صبر کر سکتے، ہم جو ہیں وہ چٹخارے دار چیزیں کھانا چاہتے ہیں، مسالے وغیرہ کھانا چاہتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے رب سے کہو، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے مانگ، اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے کہ وہ زمین کی پیداوار جو ہے، وہ جو زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا اس کی سبزی سے،
ساگ وغیرہ، سبزی وغیرہ، جس طرح ایسی چیزیں جن کی مخصوص جو ہے وہ جڑیں نہیں ہوتی، جیسے پالک ہے، ساگ ہے، دھنیا ہے، یعنی سبزی وغیرہ سے، واقعی سائی اور اس کی ککڑی سے، کھیرے وغیرہ جو ہے چیزیں ان سے، وفومیہا اور اس کے گیہوں سے، گندم سے، اس کے لہسن سے، وعدسیہا اور اس کے مسور سے، وباسلیہا اور اس کے پیاز سے، یعنی یہ تمام چیزیں مسالے دار سبزیاں، گیہوں، دالیں وغیرہ، یہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، یہ ہمارے لیے اپنے رب سے مانگ۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا تستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، تستبدلون الذی ہوا ادنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، الذی وہ چیز، ہوا ادنا وہ ناقص ہے، یعنی تم ایک ناقص چیز کو جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اس کے بدلے میں بہتر چیز جو ہے وہ تمہیں پسند نہیں آتی۔ یعنی من سلوا ہے، بٹیر کا گوشت ہے، پرندوں کا گوشت ہے، اور شہد اتنا یعنی شفا والا آپ کے یعنی من جو تھا وہ میٹھی چیز کے لیے آپ کے درختوں کے آپ پہ اترتا تھا، اور اس کو یہ اتار کے شہد کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو یہ کیا تھا، اللہ کی نعمت تھی بہت بڑی کہ ان کو بغیر کسی محنت کے یہ چیزیں حاصل ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے نہ قدری کی، نہ شکری کی، اور اس کے بدلے میں یہ چیزیں حاصل کرنے کی تمنا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہوا ادنا، کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا باللذی، اس چیز کے بدلے میں کہ وہ جو ہے بہتر ہے، کہ من سلوا کے بدلے میں تم یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو، ان چیزوں کو یعنی کیا کرو گے، تم زمین میں بو گے، اس کے بعد ان کو کاشت کرو گے، اس کے بعد 100 قسم کے مسائل کا سامنا کر کے تم ان کو حاصل کرے گے، پھر ان کو پکاؤ گے، تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد تمہیں ایک بنی بنائی چیز، پکی پکائی چیز اللہ کی طرف سے میسر ہو رہی ہے، تو وہ تمہیں یعنی اس کی ناشکری کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک ناقص چیز کے جو ہے ناقص چیز حاصل کرنا چاہتے ہو بہتر چیز کے بدلے، تو پھر تم کیا کرو کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہاں مصر سے مراد شہر مصر نہیں بلکہ کوئی بھی شہر ہے، تو وہاں پر جاؤ اور تم وہاں جا کے کھیتی باڑی کرو، زمین سے ان چیزوں کو نکالو اور اگاؤ، اور اس کے بعد ان کی پیداوار کرو اور کھاؤ پیو۔ فائنہ، پس بے شک تمہارے لیے جو تم نے مانگا، یعنی جو بھی تم مجھ سے سوال کر رہے ہو نا، پھر وہاں پر جا کے یہ چیزیں حاصل کر لو۔ وہ صحرا میں رہتے تھے نا، صحرائے تی میں، تو وہاں پر تو یہ چیزیں ممکن نہیں تھی اگنی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کسی بھی شہر میں جاؤ اور وہاں پر جا کے مٹی میں یہ چیزیں جو ہے بو، اور ان کو پھر نکالو اور زمین سے حاصل کرو، اور وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ماری گئی ان کے اوپر ذلت اور فقیری، محتاجی، اور کس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اللہ نے ان کے اوپر من سلوا اتارا، اللہ نے پتھروں سے چشمے جاری کیے، اللہ نے بادلوں کے سائے ان کے اوپر کیے۔ کس کی وجہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، اس وجہ سے کہ یہ قوم گنی چنی تھی، اس وجہ سے کہ اس قوم کے اندر انبیاء مبعوث ہوتے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہوا تھا، اور یہ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ یہ دنیاوی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ مصر میں فرعون کے ماتحت رہتے رہتے یہ لوگ جو تھے وہ حد سے زیادہ یعنی محتاجی کے شکار ہو چکے تھے، بزدلی کے شکار ہو چکے تھے، اور یہ فرعونیوں کو طرح طرح کے لوازمات اور طرح طرح کے عیش و آرام والے محلات میں رہ کر دیکھ کر ان کے دل کے اندر بھی دنیا پرستی رچ بس گئی تھی، اور جس مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے اللہ رب کائنات نے ان بنی اسرائیل کو چنا تھا، یہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر کسی دوسری دنیاوی مقصد کی طرف مائل ہو چکے تھے، اور اللہ نے ان کی فرمائش کے مطابق من و سلوے کو اتارا، لیکن انہوں نے پھر بھی دنیا کی ڈیمانڈ کی اور طرح طرح کے پکوان مانگے اور طرح طرح کے سوالات کیے موسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ نے پھر ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت، مسکینی، محتاجی جو تھی وہ ان کے اوپر ڈال دی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ ناراض ہو گیا نا ان سے، اللہ کا غضب ان کے اوپر طاری ہو گیا، اور اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا یہ شکار ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک خاص مشن کے لیے چنا تھا، انبیاء کو مبعوث کیا تھا،
اور یہ قوم اپنا جو تھا وہ مشن بھول چکی تھی اور دنیا پرستی میں عیش و آرام میں پڑ گئی تھی اور بزدلی کا شکار ہو گئی تھی، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو چنا تھا بس اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہوا تھا۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، دنیا مانگی، آخرت کے جو تھا اس کے متعلق ان کی فکر نہیں تھی۔ جتنا موسیٰ علیہ السلام ان کو دھکا دیتے اتنا یہ چل پڑتے، اور جہاں پہ سٹاپ ہوتا وہاں پہ رک جاتے اور دنیا مانگنا شروع کر دیتے۔ یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب کائنات نے ان کے اوپر غصہ ہوئے۔ اور ذالک یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کانو تھے وہ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، شرعی احکام کا بھی انکار کر جاتے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر معجزات اترے، جس طرح بادلوں کا ان کے اوپر چھانا، جس طرح من و سلوہ کا اترنا، جس طرح تورات میں احکام شرعی اللہ نے ان پر آسمان سے اتارے، ان سب کا انکار اور اپنی ہٹ درمی اور اپنی ضد من سلوہ کھا بھی رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کھایا نہیں جاتا، ہم سے تو زمینی پیداوار، یعنی ہر کام میں ناشکری، اللہ کی شرعی آیات کا بھی انکار اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی انکار، ہر چیز کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور پیغمبروں کو مار ڈالتے تھے۔ مطلب اس چیز کا یہ ہے کہ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے درپے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ جب بھی ان کو کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا یہ اس کے دشمن بن جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہٹ درمی اور ضد ان کے اندر اتنی بڑھ گئی ہوئی تھی گناہ کر کر کے کہ ان کو ہدایت کی طرف بلانے والے لوگ اچھے ہی نہیں لگتے تھے، چاہے وہ پیغمبر ہوتے، چاہے وہ علماء ہوتے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے۔ جب بھی ان کو کہ کوئی بندہ نیکی کا راستہ دکھاتا تو اس کے ساتھ یہ دشمنی اختیار کر لیتے۔ اسی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہمارے نبی آخر الزمان کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ صرف چند لوگوں نے ایمان مانا آپ کو، باقی تمام یہودیوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے پیغمبروں کے دشمن بن جاتے بغیر الحق نہ حق، یعنی کہ کوئی ان کا مقصد نہیں بنتا تھا کہ ان پیغمبروں کو قتل کرنا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو مانا جائے اور پیغمبروں کی تابعداری کی جائے، لیکن انہوں نے اس کے الٹ کام کیا۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے کاموں کی نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ نافرمانیاں کر کر کے اتنے حد سے بڑھ گئے تھے کہ راہ راست پہ آنے کا ان کا کوئی امکان نہیں تھا کہ انسان جب گناہ کر کے گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اپنے گناہ کے اوپر شرمسار نہ ہو اور اپنے گناہ کے اوپر پچھتائے نہ اور توبہ نہ کرے اور گناہ میں آگے ہی بڑھتا جائے، وہ لوگ حد سے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان ہے نا، اس سے گناہ ہو گیا، اس نے کیا کیا، گناہ توبہ کی، اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی میں گناہ کر رہا ہوں، شرمندگی کا احساس اسے ہوا، اس نے توبہ کی، اللہ رب کائنات نے بھی توبہ کے دروازے کھول دیے۔ ایک انسان ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور اکڑتا ہی جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی نوبت آتی ہے کہ وہ حد سے نکل جاتا ہے اور وہ حد سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول جاتا ہے اور اپنی من مانیوں میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ان کے اوپر اللہ نے ذلت مسکینی ان کے اوپر کیوں ڈالی؟ کیونکہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ گئے تھے۔ اللہ رب کائنات نے ہمارے اندر آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آج ہم مسلمانوں کے اوپر ذلت اور مسکینی کیوں چھائی ہے؟ اس لیے کہ ہم بھی آج اپنے مین پوائنٹ سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہٹ کر دنیا پرستی میں کھو گئے ہیں اور دنیا تلاش کرتے ہیں، اور دنیا تلاش کرنے میں ہم ہر قسم کی رشوت، سود، ہر قسم کے گناہ میں ملوث ہوتے جاتے ہیں اور ہم اپنا رستہ بھٹک گئے ہیں۔ اور انسان جب خدا اور اس کے رسول کے احکامات اور اس کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی کسی غیر قوموں کو انسان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ پھر قومیں ذلت اور مسکینی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے اوپر بھی آج مسلمانوں کے پاس قرآن پاک ہونے کے باوجود، احکام شرعی ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے مسلمان گھرانوں میں کئی عورتوں کو، کئی مردوں کو نماز کا نہیں پتہ۔ آج ہمارے مسلمان گھرانوں کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جن کو احکام شرعی احکامات کا نہیں پتہ، اس لیے کہ وہ قرآن سے دور ہیں۔ قرآن صرف تاکیوں میں سجانے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی اس سے ہدایت حاصل کرنا مسلمان جو ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
تو ہم اپنے مشن سے ہٹ گئے ہیں، اس وجہ سے دوسری قومیں ہم پہ برتری حاصل کر رہی ہیں اور ہم ذلت اور مسکینی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں ان آیتوں کے اتار کر ہم پہ اتارنے کا مقصد ان آیتوں کا کیا ہے کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنے جو ہے دین سے ہٹے نہ، اور اپنا جو مشن جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے اس مشن کو ہم بھولیں نہ، اور دنیا پرستی میں جب بھی مانگے یہ نہ مانگے کہ کھانے کو دے، یہ دے، ہم صبح کا کھایا دوپہر کا انتظار کیا، دوپہر کا کھایا شام کو کیا پکانا ہے، اس کے علاوہ نہ نماز کا فکر، نہ روزے کا فکر، نہ زکوٰۃ کا فکر، نہ خدمت خلق کا فکر۔ یعنی یہ چیزیں انسان کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت انسان دنیا ہی طلب کرتا رہے اور دنیا کے مسائل میں الجھا رہے، نہ اپنی تربیت کرے، نہ اپنی اولاد کی کرے، نہ اپنے عزیز و اقارب کی کرے، اور صرف دنیا پرستی میں کھویا رہے، اور ہر وقت سوچتا رہے میں نے پہننا کیا ہے، میں نے اوڑھنا کیا ہے، میں نے کھانا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے انسان کو، یعنی یہ چیزیں گناہ نہیں، لیکن حد درجہ انسان آخرت کو بھول کے اگر دنیا کے بارے میں سوچتا رہے تو پھر یہ چیزیں انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ اس آیت کو ہمارے اوپر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو نہ بھولیں، ہم اپنا مین مشن نہ بھولیں، اور جو جھنڈا اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھوں میں پکڑایا ہوا ہے اس جھنڈے کو ہم نیچا نہ ہونے دیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو ہم بلند کریں اور اللہ کے دین کا بول بالا کریں۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ اگر ہم اس مشن سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم پر بھی بنی اسرائیل کی طرح ذلت اور مسکینی اور فقیری جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق دے۔